الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ ارشاد باری ہے، اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے۔ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ اس سلسلے میں چند اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے۔ اس میں کسی کو کمی اور بیشی کی کم یا زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری چیز، شریعت اسلامیہ میں چاند کے مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ جیسے صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جانے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا شوہر اگر وفات پا جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ اور اسی طریقے سے عورت کے اور دوسرے مسائل ہیں، پاکی کے ناپاکی کے، وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہیں۔ اور رمضان کے روزے بھی چاند کے حساب سے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید جو منائی جاتی ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے، چاند دیکھ کر عید منائی جاتی ہے اور چاند دیکھ کر روزے رکھے جاتے ہیں۔ حج بھی 9 ذی الحجہ کو چاند کی تاریخ کو ہوتا ہے، اور قربانیاں بھی ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ میں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے محرم اور شب برات وغیرہ جو بھی احکام ہیں، اسی طریقے سے جو بھی احکام ہیں ان سب احکام میں چاند ہی کا مہینہ معتبر ہے۔ اس لیے چاند کے مہینوں کا محفوظ رکھنا اور ان کی ابتدا اور انتہا کا معلوم رکھنا، جاننا فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں پر قمری حساب یعنی عربی مہینوں کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر سب مسلمان قمری حساب کو چھوڑ کر شمسی حساب یعنی انگریزی مہینوں یا اور کوئی حساب اپنے لیے اختیار کر لے جس سے قمری حساب ضائع ہو جائے تو سب مسلمان گنہگار ہوں گے۔ البتہ شمسی حساب کا استعمال حسب ضرورت جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور جب چاند دیکھو دوسرا چاند تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھے بغیر روزے نہ رکھو، اور جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے روزے رکھتے رہو۔ اگر اس کے دیکھنے میں بادل حائل ہو یا بارش وغیرہ ہو یا کسی اور وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو 30 دن مکمل کرو۔ نبی علیہ السلام نے امت کی ہر موقع پر رہبری فرمائی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے چاند کے دیکھنے کے وقت بھی آپ نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ چاند جب دیکھے تو یہ دعا پڑھے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب چاند نظر نہ آئے تو عیدین کے چاند کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کچھ اہم چیزیں کہ 4 طریقوں سے اس کی گواہی معتبر ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ کہ چاند دیکھنے والے 2 عادل شخص، انصاف پسند قاضی یا کمیٹی کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی پیش کرے۔ دوسری، چاند دیکھنے والے خود تو حاضر نہ ہو لیکن ان میں سے ہر ایک کی گواہی پر 2 عادل شخص گواہی دے کہ ہمارے سامنے فلاں فلاں شخص نے چاند کی گواہی دی ہے۔ تیسری چیز، کسی جگہ قاضی یا کمیٹی شرعی ثبوت پر چاند کا فیصلہ کر دے، پھر اپنے فیصلے کو 2 گواہوں کے سامنے مہر بند کر کے دوسرے شہر کی کمیٹی یا قاضی کو بھیجے۔ چوتھی چیز، کسی جگہ سے چاند کی خبر یا قاضی کے فیصلے کے بعد اس کی خبر دوسرے شہر تک
اس تواتر سے پہنچے کہ اس سے چاند کے ثبوت کا علم یقینی ہو جائے۔ ان میں سے اگر ایک ذریعہ بھی متحقق ہو جائے تو عید کے چاند کا ثبوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکام اور مسائل کو سمجھنے کی اور شریعت کی باریکیوں کو جاننے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔